السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کی کہانی مراجعت کی تیسری اور آخری قسط سنتے ہیں۔ اس کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو بے رحمی سے زد و کوب کرتا ہے۔ میں الزامات پڑھ کر شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ راضی، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، میں نے کہا۔ وہ یوں ہنس دیے جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہی ہو، پھر بولے، یار، خلا حاصل کرنے کے لیے ذرا تگڑا سا جواز ہونا چاہیے تھا۔ وکیل صاحب کورٹ میں رسوا کر دیں گے اس تھرڈ کلاس آدمی کو۔ مگر راضی، عدالت میں یہ باتیں زیر بحث آنے سے بلال سے زیادہ رسوائی اور تذلیل تو میری خود کی ہوگی، میں نے احتجاج کیا۔ ڈونٹ بی چائلڈش۔ مدعی کے دعوے کو سپورٹ دینے کے لیے اس کے وکیل کو مخالف پارٹی پر جائز اور ناجائز ہر قسم کے الزامات عائد کرنے پڑتے ہیں۔ کیا پتہ کون سا تیر نشانے پر جا لگے۔ میں نے تمہارے لیے جن وکیل صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں، ان کی طلاق اور خلا کے مقدمات میں بڑی شہرت ہے۔ یہ تو رف ڈرافٹ ہے، جب فائنل درخواست تیار ہو کر سامنے آئے گی تو بقول وکیل صاحب کے وہ 2 ٹکے کا آرٹسٹ ایک ہی حلے میں نیچے گر جائے گا۔ وکیل صاحب کہہ رہے تھے، عورت کی جانب سے خاوند پر اس قسم کے الزامات کا نتیجہ خاصا مثبت رہتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے مرد پر یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ اسے بدکاری پر مجبور کرتا ہے تو سب ایسے آدمی پر تھو تھو کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ لیکن راضی، پھر میں لوگوں سے نظریں کیوں کر ملا پاؤں گی؟ اگر بہتوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہوں گی تو چند یہ سوچ کر مجھ سے نفرت بھی تو کر سکتے ہیں کہ میں غلط کام کرتی رہی ہوں، خاص زبردستی ہی صحیح۔ اتنی گہرائی میں مت جاؤ، دوسروں کی پرواہ مت کرو، تمہیں صرف مجھ سے غرض ہونی چاہیے، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شیراز نے بھی تکلف ہونے کی کوشش کی مگر میں نے اجازت نہ دی۔ آل رائٹ، وہ مجھے شکایتی اور تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، اور میں شیراز کی باتیں سن کر سوچ رہی تھی، پلسرات کا یہ سفر نہ جانے کب ختم ہوگا۔ 3-4 روز کے بعد شیراز مجھے وکیل صاحب کے پاس لے گئے۔ عدالت میں پیش کیے جانے کے بعد میری جانب سے درخواست خلا تیار تھی، مجھے دستخط کرنا تھے جو میں نے بغیر کسی پس و پیش کے کر دیے۔ وکیل صاحب، آپ کے خیال میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ شیراز نے وکیل صاحب سے پوچھا۔ شیراز صاحب، امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، وکیل صاحب نے اطمینان دلایا۔ لیکن پہلی پیشی پر جب بلال اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوا تو ہمارے وکیل صاحب کے چھکے چھوٹ گئے۔ بلال نے ایک ایسے وکیل کی خدمات حاصل کی تھیں جو آئلی مقدمات کی ضمن میں ایک مستند نام اور جیت کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ پہلی پیشی کے بعد عدالت کی راہداری میں بلال نے میرا سامنا کیا تو وہ لہجے بھر کو ٹھٹکا، پھر اس کے چہرے پر ایک تشنجی کیفیت ابھری اور وہ دونوں جبڑے باہم بھیجے کچھ آگے بڑھ گیا۔ شیراز جو اسے دیکھ کر ایک ستون کے آڑ میں پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے، اس کے آگے بڑھ جانے کے بعد حقارت سے بولے، اسٹوپڈ، بیچ لی ہوں گی 2-4 تصویریں، دیکھتا ہوں کہ کب تک مقابلہ کرے گا۔ یہ کے بعد دیگرے 3 پیشیاں گزر گئیں مگر میرے حق میں جانے والی کوئی مثبت صورتحال سامنے آتی نظر نہ آئی۔ بلال کا وکیل میرے موقف کی تردید میں ثبوت، شہادتیں اور گواہیاں پیش کرتا چلا گیا، اور اس دوران میری طبیعت روز بروز مضمحل سے مضمحل تر ہوتی چلی گئی۔ طبیعت کے اس اضمحلال اور معمول کی تبدیلی کو میں نے علل ترتیب حالات کا لازمی نتیجہ اور کسی وقتی پیچیدگی سے تعبیر کیا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں ان دنوں ذہنی طور پر اس قدر منتشر تھی کہ اپنے اوپر توجہ دینے یا اپنا خیال رکھنے کا ہوش ہی نہ تھا۔ طبیعت کا اضمحلال اور کمزوری اس حد تک بڑھی کہ ایک روز شام کے وقت مسز ہمدانی کے گھر کے لان میں چہل قدمی کرتے کرتے مجھے ایسا چکر آیا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کے گر پڑی۔ مسز ہمدانی کی بچیاں جو ٹینس کھیلنے میں مصروف تھیں
चिल्ला कर मेरी तरफ लपकीं और मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश करते हुए अपनी माँ को बआवाज़ बुलंद पुकारने लगीं। इनकी आवाज़ें मैं सुन रही थी, इनके हाथों का लम्स महसूस कर रही थी, मगर ना ज़बान को हरकत दे पा रही थी और ना ही आंखें खोलने की हिम्मत हो रही थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं नीचे, बहुत नीचे गहराई में डूबती चली जा रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं कि किस किस ने मुझे सहारा देकर अंदर पहुँचाया। गहराई में डूबते चले जाने का एहसास इंतहाई हावी था। सुबह जब मैं बेदार हुई तो पता चला कि मिसेस हमदानी के फैमिली डॉक्टर मुझे देखने के लिए घर आए थे। ताकत का इंजेक्शन लगाने के साथ ही चंद दवाएं दे गए थे और किसी लेडी डॉक्टर से मुआयना करवाने की हिदायत भी कर गए थे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम कह रही हो ना, मगर मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे रुखसारों पर झाइयाँ पड़ रही हैं और कमज़ोर भी हो रही हो। आई एम परफेक्टली ऑल राइट आपा। देखो बीबी, अगर नूर से मेरा बहनापा ना होता तो जो हिमाकतें तुमने की हैं, इनके पेश नज़र में ज़रा भी परवाह न करती। मगर नूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त और बहन है, इसकी खातिर मैं तुम्हें इतनी अहमियत देती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है आपा, वरना मैं कहाँ पनाह पाती। मेरी आंखें चुपके से भीग गईं। डॉक्टर साहब कुछ शुबा जाहिर कर रहे थे। कैसा शुबा? मैं चौंकी कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो। मुझसे उन्होंने कुछ सवालात किए, मगर मैं जवाब न दे सकी। तुम ऐसी नहीं ढाल पड़ी थी कि कुछ पूछा ही नहीं जा सकता था। मैं दुख से मुस्कुरा दी। मेरे नसीब में ऐसी खुशियाँ कहाँ थीं? अगर होती तो मैं ये दिन काहे को देखती। शहर बल्कि मुल्क का मारूफ तरीन गायनकोलॉजिस्ट मुझे 5 करार दे चुका था। ना दवाएं काम आई थीं, ना दुआओं ने असर दिखाया था, बल्कि मज़कूरा गायनकोलॉजिस्ट की जानिब से मिलने वाली मेडिकल रिपोर्ट्स वजिया को शिराज की मंशा और रज़ा के ख़िलाफ़ इरसाल कर देना ही तो मुझ पर इस अज़ाब के नुज़ूल का सबब बना था, जिसने बिलाखिर मुझे कटोरे में ला खड़ा किया था और मामूल की जिस बेकायदगी को जवाज़ बनाकर किसी खुशफहमी का दामन थामा जा सकता, वो कोई नई बात न थी। माजी में भी मैं इस बेकायदगी की बारहा शिकार रही थी। चुनांचे मिसेस हमदानी के फैमिली डॉक्टर के मशवरे और मिसेस हमदानी के इसरार के बावजूद मैंने किसी लेडी डॉक्टर से रिजू करना ज़रूरी न समझा। लेकिन तीसरे रोज़ फिर मैं बुरी तरह चकरा कर गिरते गिरते बची। जीने से उतरते हुए मैं जीने की रेलिंग थाम कर जीने ही पर बैठ न गई होती तो यकीनन लुढ़कती हुई नीचे आ रहती। तब मैं मिसेस हमदानी के इसरार पर एक लेडी डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर हो गई। इसने मुआयना किया, तफसीली अहवाल सुना। मैंने इसे ये बता देने में कोई तरद्दुद ना समझा कि मशहूर गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर परेरा मेरे लेबॉर्ट्री टेस्ट देखकर मुझे 5 करार दे चुके थे। लेडी डॉक्टर कुछ देर कोशिशों पंज में पड़ गईं, फिर बोली, खातून, कभी कभी बास पेचीदगियाँ बग़ैर किसी इलाज के कुदरत का हाथ मोजज़ाती तौर पर दूर कर देता है। बेहतर है कि आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लें। जैसे आपकी मर्ज़ी, मैंने सिपर डाल दी, मगर किसी खुशफहमी में मुब्तला न हुई। लेकिन लेबॉर्ट्री टेस्ट के नतीजे ने मुझे खुशी से पागल कर दिया। बीबी, आप माँ बनने वाली हैं। लेडी डॉक्टर का ये जुमला सुनकर लहज़े भर को मेरा दिल मारे खुशी की धड़कना भी भूल गया। फिर मुझे यूँ लगा जैसे मैं मधुर खुशबुओं, धनक रंग रोशनियों और खुशियों की मेघा में नहाई खड़ी हूँ। मैं खुद को फ़ज़ाओं के दोष पर ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ता महसूस कर रही थी। मेरे इर्द गिर्द फूल ही फूल महक उठे थे और मेरा जी चाह रहा था कि रुए ज़मीन के बुलंद तरीन मकाम पर खड़ी हो जाऊं और चिल्ला चिल्ला कर कहूँ, दुनिया वालों सुनो, मैं जो कि 5 करार देती गई थी सुरखरू होने जा रही हूँ। और इस बेकरार मुसरत के समंदर में गलता मैं भूल गई थी कि मैं जिस बच्चे के हवाले से सुरखरू होने जा रही थी, इसका बाप वो शख्स था जिससे छुटकारा पाने की खातिर मैं अदालत के कटहरे में जा खड़ी हुई थी। शिराज को मैंने ये खुशखबरी टेलीफोन पर सुनानी मुनासिब नहीं समझी। मैं इन्हें रूबरू बिठाकर
ان کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ یہ خوشخبری سن کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ خوشخبری انہیں سنائی تو وہ یوں چونکے جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ واٹ؟ انہوں نے یوں منہ بنایا جیسے کریلے کے عرق میں نیم کا ست ملا کر ان کے منہ میں انڈیل دیا گیا ہو۔ ہاں راضی، یہ سچ ہے۔ اپنی خوشی میں ان کے تاثرات کو نظر انداز کر گئی۔ نان سینس، وہ غرائے۔ نان سینس؟ تم اسے نان سینس کہہ رہے ہو؟ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ اور کیا؟ وہ سر جھٹک کر بولے۔ تم خوش نہیں ہوئے؟ میں رنجور ہوتے ہوئے بولی۔ کیا واہیات سوال ہے؟ واہیات؟ میں نے ان کی تنی ہوئی ابروؤں، سختی سے بچھے ہوئے ہونٹوں اور پھڑکتے ہوئے نتنوں اور شعلہ بار آنکھوں کے مجموعی تاثر کے نتیجے میں بگڑ جانے والے چہرے کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی وجاہت بدصورتی میں بدل گئی تھی۔ راضی، کیا تمہیں یاد نہیں؟ تم کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی بچہ ایڈاپٹ کر لیں گے، اور میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنا بچہ چاہیے، میری کوکھ سے جنم لینے والا بچہ۔ اب ہمیں کسی اور کا بچہ گود لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی بعض پیچیدگیاں بغیر کسی علاج کے قدرت کا ہاتھ معجزاتی طور پر دور کر دیتا ہے۔ راضی، خدا نے مجھے سرخرو کر دیا ہے، وہ مجھے میرا بچہ دے رہا ہے۔ بچہ؟ وہ طنز و حقارت سے پھنکارے۔ راضی، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، وہ بھبک کر بولے۔ فار گاڈ سیک راضی، میں گڑ گڑائی، ایسا تو نہ کہو۔ تو کیا ہنسوں، کہے لگاؤں اور چلا چلا کو لوگوں کو سناؤں کہ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے رقیب، میرے حریف کا بچہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے؟ راضی، مجھے خود اپنی آواز کسی اندھے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ شیراز نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ بڑی دیر یوں ہی بیٹھے رہے، پھر اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹانے کے بعد مجھے سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولے، آئی ایم سوری اینی، میں اس بچے کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکوں گا۔ راضی، میں نے بہشت زدہ ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ دیکھو، میں نے ہر راہ مسدود پا کر یہ بات گوارا کی کہ تم کسی دوسرے مرد سے ناطہ استوار کرنے کے بعد مجھ تک واپس لوٹو۔ تمہاری واپسی پر میں اس شخص کو اور اس سے متعلق ہر بات کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی قیمت پر یہ گوارا نہیں ہوگا کہ جب تم میرے پاس واپس آؤ تو اس شخص سے متعلق کوئی دھندلا سا نقش یا مدھم سی پرچھائی بھی تمہارے ساتھ ہو، جس شخص کا نام میں حرف غلط کی طرح تمہاری زندگی سے مٹا دینے کا خواہاں ہوں، جس کا چہرہ میں بھول جانے کی کوشش کروں گا۔ تم اس شخص سے اپنی تعلق کی جیتی جاگتی نشانی کے ساتھ میری جانب لوٹنا چاہتی ہو؟ نو نو اینی، دس از امپاسبل۔ I will be the last person to accept that child۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور خود کو بے بس پا کر یک بیک پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ میرے قریب آ بیٹھے اور میرے شانے پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے بولے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم کسی اور کا بچہ پالنے کے بجائے اپنا بچہ پالیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو تمہاری کوکھ سے جنم لے اور میں اس کا باپ قرار پاؤں۔ پھر وہ بڑے پریم سے بولے، دیکھو اینی، قدرت کے ہاتھ نے وہ پیچیدگی تو دور کر ہی دی ہے، یعنی جس کا تم شکار تھیں۔ اگر ایک مرتبہ تمہاری ماں بننے کی امید ہوتی ہے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی ہوگی۔ اس قصے کو یہیں ختم کر دو ورنہ الجھن اور بڑھ جائے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے ہراساں ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے کہتے رک گئے اور اپنا ہاتھ دھیرے سے میرے شانے پر سے ہٹاتے ہوئے بولے، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا تمہیں۔ سوچ لو کہ تم اس بچے کی ماں بننا پسند کرو گی یا میری بیوی۔ میں نے متوحش ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس لمحے وہ کس قدر بیگانہ نظر آ رہے تھے۔ مجھ پر ایک ہی جانی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میرا جی چاہا
کہ میں اٹھوں اور شیراز کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر انہیں پوری طرح جھنجھوڑ ڈالوں اور چلا کر ان سے پوچھوں، تم نے مجھے عورت سمجھا ہے یا پتھر؟ مگر میں جو چاہتی تھی کر نہ سکی۔ آنسو میرے اختیار میں تھے، سو بہہ نکلے۔ میرے آنسو دیکھ کر یا خدا جانے کسی اور باعث شیراز موم پڑ گئے۔ ایک بار پھر میرے نزدیک آ کر میری شانے پر ہاتھ دھرتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، آؤ کہیں چلتے ہیں۔ میں سر جھکائے اپنی بد نصیبی پر بدستور آنسو بہاتی رہی۔ کم آن، میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کہاں؟ باہر کہیں گھومنے پھرنے؟ نہیں، میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اس قدر تعجب سے پوچھا جیسے میری جانب سے انکار کی امید ہی کی نہ جا سکتی ہو۔ میں ایک غیر گھر میں پناہ لیے پڑی ہوں، نہیں چاہتی کہ مسز ہمدانی کو اعتراض کا کوئی موقع دوں۔ کیا یہ کافی مہربانی نہیں ہے ان کی کہ انہوں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے رکھی ہے، خواہ بادل ناخواستہ ہی صحیح؟ ان کی پرواہ مت کرو، ویسے بھی تمہیں اب کتنے دن رہنا ہے یہاں؟ میں نے وکیل صاحب پر واضح کر دیا ہے کہ وہ مزید 2-3 پیشیوں میں فیصلہ کروا لیں۔ فیصلہ کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو، مجھے تو بہرحال کم از کم 6 ماہ اور گزارنا پڑیں گے یہاں۔ 6 ماہ؟ وہ چونکے، پھر تیوریاں چڑھا کر بولے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قصے کو فوراً ختم کر دو۔ پلیز ایسا نہ کہو، میں نے عاجزی سے کہا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں تمہیں، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بتاؤ، چل رہی ہو میرے ساتھ یا میں جاؤں؟ میں نے شیراز کی طرف دیکھا اور اپنے دل سے پوچھا، کیا تو اس آمادہ ستم شخص کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا؟ میرے دل نے کسی شریر بچے کی طرح اٹھلا کر کہا، میں تو بس محبت کر سکتا ہوں۔ آہ، برا ہو اس محبت کا جو خود تو اندھی ہوتی ہے، عقل کو بھی بے دست و پا کر ڈالتی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شیراز کے ساتھ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیراز 1.5-2 گھنٹے مجھے شہر کی پر رونق سڑکوں پر گھماتے پھرے۔ باہر رنگ تھے، روشنیاں تھیں، ہنگامے تھے۔ اندر کار میں کیسٹ پلیئر پر بجتی مدھر اور رومان پرور موسیقی اور شیراز کی قربت اس ذہنی ہیجان کو پچھاڑ دینے کی کوشش کر رہی تھی جسے مجھے شیراز کے تکلیف دہ فیصلے نے دوچار کر دیا تھا۔ 2 روز بعد شیراز نے مجھے اس وقت فون کیا جب مسز ہمدانی کالج اور بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ خدا نخواستہ تمہاری وہ خوفناک قسم کی آپا آج کالج سے چھٹی کیے تو نہیں بیٹھی ہیں؟ نہیں، وہ کالج گئی ہوئی ہیں۔ خیریت؟ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، تمہیں کہیں باہر لے جانے کے لیے، تم تیار رہو۔ کہاں؟ اس کا تو گھبرا کے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے کہ نوکر تو گھر پر ہوتے ہیں۔ مسز ہمدانی کو پتہ چلا تو زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، دل میں ضرور بدگمان ہوں گی۔ بائی دا وے، پروگرام تو بتاؤ۔ میں وہیں آ کے بتاؤں گا، اور تم اگر مسز ہمدانی اور ان کے نوکروں سے اسی قدر خائف ہو تو ایسا کرو کہ خیام تک پیدل نکل آؤ، میں وہاں سے تمہیں پک کر لوں گا۔ نوکروں سے کوئی بھی بہانہ کر دینا۔ اگرچہ طبیعت مزمحل تھی مگر میں نے پھر بھی حامی بھر لی۔ میں خیام تک پہنچی تو شیراز کو اپنا منتظر پایا۔ بڑی جلدی دکھائی تم نے پہنچنے میں نے اگلی سیٹ پر ان کے برابر بیٹھنے کے بعد گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ چڑھاتے ہوئے کہا، یار، میں تو بے چینی سے اس دن کا منتظر ہوں جب یوں چوری چھپے ملنے سے نجات ملے گی۔ اب میں بھی گھبرا گئی ہوں، خدا جانے کب آئے گا وہ دن۔ حوصلہ حوصلہ ڈارلنگ، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں شانہ دباتے ہوئے بولے۔ پھر انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کا رخ سڑک کی جانب کرتے ہوئے پوچھا، ہم ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر کون سے ڈاکٹر کے پاس اور کس لیے؟ ڈاکٹر رئیسہ کے پاس، بڑی شہرت سنی ہے میں نے ان کی۔ ایسے کاموں میں رازداری کے اعتماد کے ساتھ کام کرتی ہے اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہونے دیتی۔ کل خاصی جستجو کے بعد اس کا پتہ لگا سکا ہوں میں۔
رات 11 بجے کلینک پر ملاقات ہوئی۔ اس کی ایک بات نے مجھے بڑا اپیل کیا۔ فالتو سوال کوئی نہیں کیا۔ کس کام کی بات کی؟ بس مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا کرنا ہے اور خود یہ بتایا کہ کیا لے گی۔ آئی اپریشیٹ اٹ۔ کام ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں دم سادے شیراز کی بات سن رہی تھی۔ شیراز نے اپنے سامنے آویزاں آئینے میں دیکھا، پھر میرے عکس پر نظر ڈالی ہوگی اور بولے، گھبرانے یا پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری اس ذہنی اور وقتی تکلیف میں ہی ہماری دائمی خوشیوں کا راز مضمر ہے۔ میرا جی چاہا گاڑی کا دروازہ کھولوں اور گاڑی سے چھلانگ لگا دوں، مگر بزدلی آڑے آ گئی۔ اس خیال نے کہ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں مجھے رونتی اور پامال کرتی گزر جائیں گی، میرے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑا دی۔ میں سانس روک کے دم سادے پریشان بیٹھی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس مرتبہ اپنا ہنی مون یورپ میں گزاریں گے۔ میں تمہارے ایک ایک دکھ کی تلافی کر دوں گا، یعنی اتنی خوشیاں دوں گا تمہیں کہ تم سنبھال نہ سکو گی، تم اپنی قسمت پر ناز کرو گی۔ شیراز مجھے مستقبل کے خواب دکھا رہے تھے۔ راضی، میں تم سے کچھ اور نہیں مانگوں گی، بس یہ ایک خوشی مجھ سے نہ چھینو۔ میں گھٹی گھٹی آواز میں گڑ گڑائی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وہ کھرے لہجے میں بولے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ میری آغوش میں گرنے لگے۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ کسی بے وقوف عورت تھی میں؟ ایک مرد کے عشق میں اس قدر دیوانی ہو گئی تھی کہ وہ مجھے کٹ پتلی کی طرح جھٹکے دے دے کر نچا رہا تھا اور میں چپ چاپ ناچ رہی تھی، اور اس حالت میں جب کہ وہ مجھے ایک ایسی مسرت سے محروم کروانے کے لیے لے جا رہا تھا جو میری ہی نہیں، کسی بھی عورت کی انتہائی تمنا ہوتی ہے۔ میں احتجاج کرنے کے بجائے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ میرے من میں اس خوابیدہ عورت کو، جو کہ ماں بننے کی متمنی تھی، انگڑائی لے کر بیدار ہونے کی کوشش کی، مگر مصلحت کوشی نے اسے تھپکنا شروع کر دیا۔ شیراز کے فیصلے سے روگردانی کی صورت میں میرے لیے جائے پناہ کہاں تھی؟ باہر صورت مجھے اس کے آگے جھکنا تھا۔ ہیپی نرسنگ ہوم کی ڈاکٹر رئیسہ نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، چند ضروری سوالات پوچھے، پھر شیراز سے بولی، نو پرابلم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں ایڈمٹ کرنا ہوگا؟ شیراز نے پوچھا۔ آف کورس۔ میں کوچ پر چت پڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شیراز ڈاکٹر رئیسہ کے سامنے سے اٹھ کر میرے نزدیک آئے اور جھک کر بولے، آج ہی ایڈمٹ ہو جاؤ۔ راضی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، ایک پاورتی نرس اندر داخل ہوئی اور اس نے ڈاکٹر رئیسہ سے کہا، ڈاکٹر صاحب 6 نمبر کو ڈیلیوری روم میں لے گئے ہیں۔ آل رائٹ، میں آ رہی ہوں۔ ڈاکٹر رئیسہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور ہماری جانب مڑتے ہوئے بولی، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ بہتر، شیراز نے کہا، اور ڈاکٹر رئیسہ کے کمرے سے نکل جانے کے بعد مجھ پر جھکتے ہوئے بڑی چاہت سے میرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں بولے، یو لو می؟ ہاں۔ جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے میری خاطر؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس یہ آخری بات اور مان لو، میری خاطر پلیز۔ میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا اور ایک دبی دبی سی آہ میرے سینے میں مچل کر رہ گئی۔ آہ، تمہاری خاطر؟ تمہاری خاطر میں نے کیا نہیں کیا؟ میں نے سوچا، میری خاطر؟ میری خاطر، جسٹ فار مائی سیک۔ وہ پھر بولے۔ میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ تو کہہ دوں ڈاکٹر رئیسہ سے کہ تمہیں ایڈمٹ کر لیں؟ مسز ہمدانی میرے گھر نہ پہنچنے پر کیا سوچیں گی راضی؟ جہنم میں ڈالو مسز ہمدانی کو۔ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اینی، اور اپنے معاملات میں قطعاً خود مختار، مگر مجھے وہاں رہنا جو ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہاری عارضی رہائش کا کہیں اور بندوبست کیے دیتا ہوں، کہو تو کوئی فلیٹ کرائے پر لے لیں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تنہا نہ رہ سکوں گی۔ اور میرا آپا کے ساتھ تو رہ سکو گی؟
میں انہیں اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دوں گا۔ شیراز کی زبان سے حمیرہ آپا کا نام سن کر مجھے پرانے دن یاد آ گئے۔ یونیورسٹی کا زمانہ، جب ابو کی بے رخی کا دکھ تھا۔ اس دکھ کی کوکھ سے جنم لینے والے بہت سے غم اور اداسیاں تھیں، مگر میں اتنی بے بس اور بے اختیار نہ تھی۔ بولو، ان کے ساتھ تو رہ لو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا دیکھو، میں تمہیں ایڈمٹ کروانے کے بعد چلا جاؤں گا۔ آج ایک بڑی بزنس ڈیل کے سلسلے میں ایک سیٹ سے وقت طے ہے، اس سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا، سمجھی؟ میں تیزی سے چک پھیریاں کھاتے پنکھے کا اضطراب اپنے دل کی دھڑکنوں میں سرایت کرتا محسوس کر رہی تھی۔ دکھ اور بے بسی کا احساس لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شیراز نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے کوچ پر سے اٹھنے میں مدد دی۔ پھر ہم کنسلٹنگ روم کی غربی دیوار کے ساتھ بڑے صوفے پر آ بیٹھے۔ ڈاکٹر رئیسہ کو واپس آنے میں کچھ دیر لگی اور ابھی وہ پورے طور پر ہماری جانب متوجہ بھی نہ ہو پائی تھیں کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ یس کم ان، ڈاکٹر رئیسہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بے حد شاداں و فرحاں کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مٹھائی کا ایک ڈبہ ڈاکٹر کی جانب بڑھا دیا۔ بیٹا مبارک ہو، ڈاکٹر رئیسہ نے نوجوان سے کہا۔ شکریہ۔ آپ کی بیگم تو بیٹے کی خبر سن کر رونے لگیں، ڈاکٹر رئیسہ نے نوجوان کو مسکراتے ہوئے بتایا۔ ڈاکٹر، یہ ہمارا پہلا بچہ ہے، نوجوان جذباتی لہجے میں بولا۔ میرا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ آہ، میں اس خوشی سے محروم ہونے جا رہی ہوں۔ نوجوان کے جانے کے بعد ڈاکٹر رئیسہ ہماری طرف متوجہ ہوئیں۔ جی صاحب، انہوں نے معائنہ خیز مسکراہٹ کے ساتھ شیراز کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، انہیں آپ آج ہی ایڈمٹ کر لیں۔ رائٹ، میرے یہاں ٹھہرنے کی ضرورت تو نہیں؟ شیراز نے پوچھا۔ کیوں، آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ جی ہاں۔ بائی دا وے، آپ انہیں جنرل وارڈ میں رکھنا پسند کریں گے یا پرائیویٹ روم میں؟ پرائیویٹ روم میں، شیراز نے جواب دیا، پھر مسکرا کر بولے۔ اٹ شوڈ بی ویری ویری پرائیویٹ فار می۔ منی از نو پرابلم۔ اوکے، میں ان کی ایڈمیشن سلپ بنا دیتی ہوں۔ روم نمبر آپ کو کاؤنٹر سے ملے گا، ڈاکٹر رئیسہ نے اپنے سامنے رکھے قلم دان میں سے قلم نکالتے ہوئے کہا۔ شیراز ان کے سامنے جا بیٹھے۔ نام؟ فرحت اعجاز۔ میں نے چونک کر شیراز کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر رئیسہ نے یک کے بعد دیگرے 2 پرچیوں پر کچھ لکھا اور انہیں شیراز کی طرف باری باری بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ایڈمیشن سلپ ہے، آپ کاؤنٹر پر دیں گے تو روم نمبر آپ کو مل جائے گا اور فائل بھی بن جائے گی۔ یہ بلڈ ٹیسٹ کی سلپ ہے، یہ بھی کاؤنٹر پر دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر، آئی ایم ان ہری، ایک اہم اپائنٹمنٹ ہے میری، کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ آپ ہاسپٹل کے کسی ملازم کو اس تمام کارروائی پر مامور فرما دیں؟ آئی ول بی پے فار اٹ۔ یہ کہتے ہوئے شیراز نے اپنی جیب سے سرخ نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر اس کی فراخ دلانہ نمائش کی اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، اصل میں بہت اہم میٹنگ ہے۔ دیٹس آل رائٹ، میں کسی سے کروائی لیتی ہوں یہ کام۔ ڈاکٹر صاحب، ایڈمیشن فیس وغیرہ؟ نوٹوں کی گڈی ہنوز ان کے ہاتھ میں تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ شام کو پے کر دیجیے گا۔ پیمنٹ تو میری مسز کر دیں گی، بس آپ ان کی مدد کے لیے کسی کو ان کے ساتھ کر دیں۔ شیراز پلٹے اور میرے نزدیک آ کر سکھ کرارے نوٹوں کی وہ گڈی میری آغوش میں رکھے بیگ کی زپ کھول کر اس میں رکھنے اور زپ دوبارہ بند کرنے کے بعد بیگ میرے سپرد کرتے ہوئے بولے۔ 10,000 ہیں، پیسوں کی بالکل پرواہ مت کرنا، جتنے طلب کریں دے دینا، باقی میں خود آ کر دیکھ لوں گا، اور اگر مجھے کچھ دیر ہو جائے تو فکر مت کرنا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور دھیرے سے بولی۔ راضی، مسز ہمدانی کو فون کر دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جہنم میں ڈالو انہیں، انہوں نے بیزاری سے کہا، پھر بولے، کسی کی پرواہ مت کرو۔ میرے لبوں کے گوشے دھیرے دھیرے پھڑکنے لگے۔ اوکے ڈارلنگ، انہوں نے جھک کر میرے سر کو بوسہ دیا اور دروازے کی سمت پیش قدمی کی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچے نہ تھے کہ ڈاکٹر رئیسہ کے کنسلٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور پینسل ہیل
कोट शूज़ पर खट खट करती, शौक नारंगी चोड़े में मलबूस, सफ़ेद हाफ कोट की जेबों में दोनों हाथ डाले। दरमियानी उम्र की एक डॉक्टर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, हेलो डॉक्टर। हेलो माई डार्लिंग, हाउ आर यू? डॉक्टर रईसा खिल उठी। आई एम वेरी फाइन, नौवारी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने एक उचटती हुई नज़र शिराज पर डाली। वो ठिठक सी गईं और आन की आन में मैंने उनकी निगाहों में हिजान की लहरें उभरते देखीं। शिराज, जो खुद भी ठिठक कर थम गए थे, तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़े। ज़रा की ज़रा उन्होंने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। मुझे वो कुछ खाइफ से नजर आए। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। नौवारी डॉक्टर गर्दन मोड़े दरवाजे की जानिब देख रही थीं। नीलोफर, आओ बैठो ना, डॉक्टर रईसा ने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए नौवारी डॉक्टर को बैठने की दावत दी। वो डॉक्टर रईसा के रूबरू आ बैठी और अपने बाएं हाथ के अंगूठे को शाने पर मोड़कर दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए बोली, ये साहब आपसे भी कुछ गड़बड़ करवाने आए थे क्या? अगरचे उन्होंने ये बात मध्यम आवाज़ में पूछी थी, मगर इनकी आवाज़ मुझ तक पहुंच गई थी। डॉक्टर रईसा ने अपनी अबरू की मायनाखेज जुम्बिश से इन्हें कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। उन्होंने गर्दन मोड़कर मेरी जानिब देखा और फिर अपनी कुर्सी कुछ ऐसे रुख पर मोड़ ली कि मैं इनकी दाईं कनपटी और रुखसार का कुछ हिस्सा देखने के सिवा चेहरे का बकिया हिस्सा देखने से कासिर थी। डॉक्टर रईसा ने इंटरकॉम के ज़रिए सिस्टर जमीला नामी एक नर्स को बुलवाया और मुझे उसकी सुपुर्द करते हुए बोली, सिस्टर, इन्हें प्राइवेट रूम में एडमिट करना है और फौरी तौर पर ब्लड ग्रुप कंफर्म करवाना है। जी बेहतर, सिस्टर जमीला ने ताबेदाराना अंदाज में सर हिलाया। सिस्टर जमीला मुझे काउंटर पर ले गई, मेरी फ़ाइल बनवाई, काउंटर पर अदायगी करवाई और मुझे नर्सिंग होम की पालाई मंजिल पर वाक़े कमरा नंबर 12 तक पहुंचाने के बाद बोली, मैं आपके लिए हॉस्पिटल के कपड़े ले आऊं, फिर ब्लड लेती हूं। सिस्टर, ब्लड किस लिए लेंगी आप? मैंने पूछा। ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए, ताकि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो। फिर सिस्टर जमीला चली गई और मैं डूबते हुए दिल को सहारा देती कमरे का जायज़ा लेने लगी। खासा कुशादा, साफ सुथरा और आरामदेह कमरा था। कमरे में 2 बेड थे, गालिबन एक बीमार के लिए और दूसरा तीमारदार के लिए। एक सोफ़ा सेट पड़ा था और 2 कुर्सियाँ। दोनों पलंगों के बीच में एक आहनी नेमत खाना था, जिस पर पानी की बोतल गिलास से ढकी हुई रखी थी। खासी सहूलतें बहम पहुँचाई गई थीं, तभी तो दाखिला फ़ीस भी तगड़ी ली थी। सिस्टर जमीला का फराहम करदा अस्पताल का ढीला ढाला सा ब्लाउज़ और पेटीकोट पहनकर मैं नीम चांद सी बिस्तर पर पड़ गई। कुछ देर बाद सिस्टर जमीला एक मेल नर्स के हमरा आई, जिसने मेरे दाएं बाजू की रग से कुछ खून लिया। मेल नर्स के जाने के बाद सिस्टर जमीला ने कहा, एक केस डिलीवरी के लिए तैयार है, इससे फारिग होकर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगी। फिर सिस्टर जमीला कमरे के गोशे में इस्तादा एक स्टैंड मेरे पलंग के नज़दीक खींच लाई और ख़ुद कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद सिस्टर जमीला ने ग्लूकोज की एक बोतल लाकर इस स्टैंड पर लटका दी। सिस्टर, क्या ड्रिप लगेगी मुझे? जी, सिस्टर जमीला ने बहुत मुख्तसर सा जवाब दिया। डॉक्टर कब तक आएंगी? कैसे फारिग होकर सिस्टर जमीला कमरे से चली गई और मैं लम्हों का अजाब समेटने लगी। 1:30 बजे के लगभग डॉक्टर रईसा, सिस्टर जमीला और एक दूसरी नर्स के साथ, जिसने ब्लड प्रेशर नापने वाला आला उठा रखा था, मेरे कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर रईसा ने मेरा ब्लड प्रेशर देखा, फिर सिस्टर जमीला की तरफ देखते हुए पूछा, ब्लड ग्रुप कंफर्म करवाया? जी डॉक्टर साहब, सलीम ब्लड तो ले गया था, लैब से रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वो दूसरी नर्स आला लेकर चली गई। डॉक्टर रईसा ने गर्दन को एक हल्की सी जुम्बिश देते हुए मायनाखेज निगाहों से सिस्टर जमीला को देखा। सिस्टर जमीला रोबोट की मानिंद मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर रईसा ने पहले स्टैंड पर आविज़ा ग्लूकोज की बोतल की तरफ देखा और फिर मेरी जानिब। डॉक्टर, मुझे ड्रिप क्यों लगेगी? मैंने पूछा।
جی اس میں ہم انجیکشن شامل کر دیں گے۔ پھر میری آواز گھٹ کے رہ گئی۔ پھر وہی ہوگا جو آپ کے شوہر چاہتے ہیں، ڈاکٹر رئیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کہاں سے میرے آنسو آنکھوں میں امنڈ آئے۔ آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر رئیسہ میری پیشانی پر ہاتھ دھرتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ میں نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ مجھے دھندلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے لبوں کے گوشے پھڑکنے لگے۔ ڈاکٹر، یہ میرا پہلا بچہ تھا، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جسے آپ کے شوہر اس دنیا میں آنے سے پہلے اس لیے ختم کروا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے باپ نہیں ہیں۔ میں نے چونک کر ڈاکٹر رئیسہ کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر رئیسہ نے ایک گہری سانس لی، پھر بولی، بی بی، ہمارا اصول یہی ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنی خدمات سے بہت سے شریف اور معزز لوگوں کو رسوائی اور ذلت سے بچا لیتے ہیں، لیکن تمہارے معاملے میں میں اپنے اس اصول سے انحراف کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ ماں بننا عورت کا فطری حق ہے۔ میں تمہاری نفسیاتی کیفیت کو بھی کسی اور کی نسبت زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہوں۔ انہوں نے پل بھر کو توقف کیا، پھر بولی، شاید اس لیے کہ میں خود بھی اس نعمت سے محروم ہوں، لیکن بی بی، اخلاقی قدروں کو پامال کر کے ماں بننے کی کوشش ممتا کے جذبے کی تذلیل اور رسوائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کی اولاد کو جنم دے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر رئیسہ کی طرف دیکھا اور گھٹی گھٹی آواز میں کہا، کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ شاید اس سمے میری آنکھوں میں جہاں بھر کی ویرانیاں سمٹ آئی تھیں۔ ڈاکٹر رئیسہ نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، گو کہ تمہارے شوہر نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہے اور نہ ہی میں نے کچھ پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، تاہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہم لوگ، مگر زندگی میں کبھی کبھی بڑی ڈرامائی سچویشنز آ جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ بچہ تمہارے شوہر کا ہوتا تو وہ ہرگز اسے یوں ختم نہ کروا رہے ہوتے۔ وہ ایک بار پھر تھمی اور چند لہجے کے توقف سے بولی، عجیب اتفاق ہے کہ میری ایک پیتھولوجسٹ دوست ڈاکٹر نیلوفر، جو غضب کی یادداشت رکھتی ہیں، آج عین اس وقت مجھ سے ملنے کے لیے آ پہنچی جب تمہارے شوہر تمہیں کمرے میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نیلوفر نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ صاحب تو 1.5-2 برس قبل اپنے اور اپنی اہلیہ کے ان مخصوص لیبارٹری ٹیسٹ کے نتائج میں گڑبڑ کروانے کے لیے رشوت کی پیشکش کے ساتھ ان کے پاس آئے تھے، جو فریقین کی تولیدی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نیلوفر کے مطابق یہ صاحب خود تولیدی صلاحیت سے یکسر محروم تھے، جبکہ اہلیہ کی ٹیسٹ رپورٹ قطعی نارمل تھی۔ پھر مجھ سے ڈاکٹر رئیسہ کا لہجے بھر کا توقف بھی برداشت نہ ہو سکا۔ بقول ڈاکٹر نیلوفر کے، انہوں نے انصاف کی اس پیشکش کو نہ صرف ٹھکرا دیا تھا بلکہ خوب اچھی طرح انہیں پھٹکار بھی دیا تھا۔ میں نے تو خیر نہیں دیکھا، مگر ڈاکٹر نیلوفر بتا رہی تھیں کہ آج وہ خاصے شرمندہ سے ہو گئے تھے انہیں دیکھ کر۔ ڈاکٹر نیلوفر نے غلط نہیں کہا تھا۔ شیراز کو دیکھ کر ڈاکٹر نیلوفر کے ٹھٹک جانے اور شیراز کے کنی کترا کے نکل جانے کا وہ منظر میرے ذہن میں محفوظ تھا اور میں ذہن کے پردے پر دوبارہ اسے متحرک دیکھ سکتی تھی۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سسٹر جمیلہ انجیکشن، سرنج، روئی، پلاسٹر، ٹیپ اور دیگر ضروری اشیاء سے آراستہ ٹرالی دھکیلتے ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک میل نرس تھا۔ ان کی آمد نے ہم دونوں کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سسٹر جمیلہ اور ان کے ہمراہ آنے والا میل نرس مجھے ڈرپ لگانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میرے ذہن میں جوار بھاٹے کی سی کیفیت تھی اور لمحہ بہ لمحہ دل پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں سنسناہٹیں تیر رہی تھیں اور ذہن جواب دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ سسٹر جمیلہ اور ان کا معاون کار میرے بائیں ہاتھ کی پشت کو دھیرے دھیرے سہلا کر اس رگ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے راستے وہ زہر میرے جسم میں اتارا جا سکتا تھا۔
جو مجھے میرے لیے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم کرنے جا رہا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کیا تیرے پاس اب بھی کوئی جواز رہ گیا ہے اس بے ایمان، فریبی، مکار، دغا باز اور ظالم شخص سے محبت کرنے کو؟ میں نے اپنے دل سے پوچھا۔ دل رو دیا اور میں نے اپنے ہاتھ کی پشت پر سوئی کی چبھن محسوس کی۔ ڈاکٹر! میں چلا اٹھی۔ ڈاکٹر رئیسہ نے جو سرنج میں دوا بھر رہی تھی مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں ڈرپ نہیں لگواؤں گی، میں نے اپنا ہاتھ پٹکتے ہوئے کہا۔ پلیز ہاتھ نہ ہلائیں، سوئی ٹوٹ جائے گی، سسٹر جمیلہ نے گھبرا کر کہا۔ میں نہیں لگواؤں گی، میں ضدی بچے کی طرح مچل گئی۔ جسٹ اے منٹ، ڈاکٹر رئیسہ نے کہا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں لگواؤ گی؟ بس نہیں لگواؤں گی، میں اپنے بچے کو قتل نہیں ہونے دوں گی، میں نے تڑپ کر کہا اور پھر میں نے سسٹر جمیلہ کو گھور کر دیکھا اور ہذیانی انداز میں چلائی۔ سوئی نکالو ورنہ میں خود نکال دوں گی۔ آل رائٹ، نکالے دیتے ہیں سوئی، تم اطمینان رکھو، ڈاکٹر رئیسہ نے کہا۔ پھر سوئی میرے ہاتھ کی پشت سے نکال دی گئی اور ڈاکٹر رئیسہ کا اشارہ پا کر سسٹر جمیلہ اور اس کا ساتھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں لگوانا چاہتی تم ڈرپ؟ میں مانتی ہوں کہ تمہیں ماں بننے کی آرزو ہوگی، مگر اس بچے کی دنیا میں آنے سے تم پر اور تمہارے شوہر پر ذلت اور رسوائی کے در کھل جائیں گے۔ ڈاکٹر نیلوفر کی طرح کوئی اور بھی اس حقیقت سے باخبر ہو سکتا ہے کہ تمہارا شوہر باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ ڈاکٹر، کبھی ہوا کرتا تھا وہ میرا شوہر، مگر اب نہیں ہے، اب تو اس بچے کا باپ میرا شوہر ہے، میں نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر رئیسہ نے کچھ اس طرح میری طرف دیکھا جیسے انہیں میری صحیح دماغی پر شبہ ہو۔ میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ پھر اپنے بچوں کو اس زہر سے بچانے کے لیے مجھے ڈاکٹر رئیسہ کو سب کچھ بتانا پڑا۔ وہ تصویر حیرت بنی سنتی رہیں اور سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، خدا نے چاہا تو اب کوئی تمہارے بچے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا ہوگا تمہیں، میرے اور ڈاکٹر نیلوفر کے ساتھ مل کر۔ آؤ میرے کمرے میں چلو، میں نیلوفر کو ابھی فون کر کے بلاتی ہوں۔ شام کو جب شیراز ڈاکٹر رئیسہ کی معیت میں میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں بستر پر لیٹی تھی اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی، مگر اس میں کوئی ایسا زہر شامل نہیں تھا جو میرے بچے کے لیے سمیں قاتل ثابت ہو سکتا۔ کیسی ہو اینی؟ شیراز نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مگر مجھے آپ ٹھیک نہیں لگتے۔ میں؟ وہ ہنس دیے۔ آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ۔ نو یو آر ناٹ، میں نے اصرار کیا۔ 3 پیس سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح وجیہہ نظر آ رہے تھے اور ان کے سراپے سے اٹھتی ارمانی کی مہک کمرے میں پھیل گئی تھی۔ راضی، تمہاری خاطر میں اس منزل سے بھی گزر گئی، اب میری خاطر تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ ضرور، تم کہو تو صحیح۔ ڈاکٹر، میں نے ڈاکٹر رئیسہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے نرسنگ ہوم میں ایک لیبارٹری بھی تو ہے؟ جی ہاں ہے۔ آپ کے یہاں ایسے ٹیسٹ بھی ہوتے ہوں گے جن سے یہ پتہ چلا جا سکے کہ عورت اور مرد میں سے کون تولیدی صلاحیت سے محروم ہے؟ جی ہاں، کیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے ٹیسٹ بھی، ڈاکٹر رئیسہ بولی۔ میں تو اپنے کھڑے ہونے کا ثبوت دے چکی ہوں، آپ ان کا ٹیسٹ کروا دیجئے۔ کیا بکواس ہے؟ شیراز دھاڑے۔ چلاؤ مت راضی، میں تم سے زیادہ اونچی آواز میں چلا سکتی ہوں، میں نے کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہو گئی تھی، مگر اب میں اس دیوانگی کے حصار سے نکل آئی ہوں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نیلوفر کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہیلو ایوری بڈی، انہوں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ان پر نظر پڑتے ہی شیراز کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ غالباً انہیں تو تم ضرور پہچانتے ہوگے، میں نے کہا۔ یہ پہچانے یا نہ پہچانے، میں انہیں ضرور پہچانتی ہوں۔ ڈاکٹر نیلوفر پینسل ہل سینڈلز پر کھٹ پٹ کرتی راضی کے روبرو جا کھڑی ہوئیں۔ شیراز نے منہ موڑ لیا۔ جہاں تک
میرا یقین کام کرتا ہے شیراز صاحب۔ میری جانب سے مایوس ہونے کے بعد آپ نے ہماری لیبارٹری کے کسی اور شخص کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا مطلب نکلوایا ہوگا، ڈاکٹر نیلوفر نے طنز لہجے میں کہا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ شیراز بڑبڑائے۔ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس کا آپ سامنا نہیں کر پا رہے ہیں، ورنہ یوں منہ موڑ کر نہ کھڑے ہوتے، ڈاکٹر نیلوفر بولی۔ شیراز کا جھکا ہوا سر، چہرے پر بکھری شرمندگی اور تشنجی کیفیت گواہ تھی کہ ڈاکٹر نیلوفر نے غلط نہیں کہا تھا۔ میں نے دیکھا شیراز نے اضطراب کے عالم میں دونوں مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ڈاکٹر رئیسہ نے میرے ہاتھ کی پشت سے سوئی نکال دی تھی۔ میں اٹھی، پلنگ سے نیچے اتری اور شیراز کے روبرو جا کھڑی ہوئی، جس شخص کی محبت میں آبلہبا ہو چکی تھی۔ اسے نفرت سے دیکھنا بھی کچھ کم بڑی آزمائش نہ تھی۔ راضی، میں نے شیراز کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آج دوپہر تک مجھے تم سے محبت تھی اور تمہارے عشق میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم ہونے کو آمادہ ہو گئی تھی، مگر اب مجھے تم سے نفرت ہو چکی ہے، شدید نفرت راضی، اتنی نفرت نہ میں نے کبھی کسی سے کی تھی نہ کر پاؤں گی، اپنی سوتیلی ماں سے بھی نہیں۔ مجھے تم سے نفرت ہو چکی ہے اور ہمیشہ تم سے نفرت کرتی رہوں گی۔ آئی ہیٹ یو راضی، آئی ہیٹ یو۔ شیراز نے زہرخند نگاہوں سے مجھے دیکھا اور دروازے کا رخ کرتے ہوئے دھمکی دی، آئی ول سی یو۔ نو مسٹر شیراز، یو ول نیور بی ایبل ٹو سی ہر اگین۔ ڈاکٹر رئیسہ نے انہیں متنبہ کیا، ورنہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر نیلوفر کی اس بات پر شیراز نے یوں بلبلا کر ان کی جانب دیکھا جیسے انہوں نے شیراز کی پیٹھ گرم سلاخ سے داغ دی ہو۔ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتے، مجھے بری طرح گھورتے شیراز دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ لیتے جائیے مسٹر شیراز، اور یاد رکھیے کہ پیسہ کبھی کبھی دھوکہ بھی دے جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر رئیسہ نے سرخ کرارے نوٹوں کی گڈی شیراز کی طرف اچھال دی، جو ان کے قدموں میں جا گری۔ ربر بینڈ کے حصار میں جکڑی اس گڈی میں وہ رقم بھی شامل تھی جو صبح میں نے نرسنگ ہوم کے کاؤنٹر پر ادا کی تھی۔ مسز ہمدانی کے گھر تک مجھے ڈاکٹر نیلوفر نے چھوڑا۔ شام ڈھل چکی تھی اور مسز ہمدانی قدرے برا فروختہ تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے ناگوار تاثرات مزید گہرے پڑ گئے۔ بی بی، آگ پانی کا جو کھیل تم کھیل رہی ہو، اس کا تماشا دیکھنا میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے خاصے ترش لہجے میں مجھ سے بات کی۔ پاپا، میں نے سر جھکا کر کہا، یہ کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ آگ کے جس سمندر سے میں گزر کر آئی ہوں، اس نے میری روح کو بھی داغ داغ کر دیا ہے۔ میرے دل پر شیراز کی اندھی محبت کے فریب نے جو زخم لگائے ہیں، انہیں بھرنے میں بہت وقت لگے گا، مگر اسے ایک امید کے سہارے، جسے میں بڑی مشکل سے ایک دغا باز اور فریبی شخص سے بچا سکی ہوں، میں اس کڑی منزل سے بھی گزر جاؤں گی۔ مسز ہمدانی نے نظریں ٹیڑھی کر کے مجھے دیکھا اور بولی، میں نے نور کو ٹرنک کال کر کے سب کچھ بتا دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ وہ حالات کے مزید ابتر ہونے سے پہلے یہاں پہنچ جائے۔ او آپا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اب بجیا کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ خواہ دیر سے صحیح، میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ کاش آپ تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتی میرا۔ پھر کوئی نیا مسئلہ ساتھ لے کر آئی ہوگی، مسز ہمدانی نے کھپ جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ نہیں آپا، کوئی نیا مسئلہ نہیں، بلکہ سارے مسائل اپنی دامن سے چھٹک کر ایک امید کی کرن بچا کے لائی ہوں۔ میں پل بھر کو رکی، پھر میں نے ان سے کہا، آپا، پچھلے ہفتے میں نے اخبار میں الفا ایڈورٹائزنگ کی جانب سے ایک اشتہار دیکھا تھا۔ انہیں اپنی لاہور شاخ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک خاتون اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ میں خود تو عسکری صاحب سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، کیا آپ سفارش کر دیں گی؟ مسز ہمدانی نے متذبذب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میری آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ پھر مسز ہمدانی میرے قریب آئیں اور میرے شانے پر ہاتھ دھرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، بات کیا ہے آخر؟
اس وقت مجھے ہمدردی اور اپنائیت ہی کی تو ضرورت تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ساری کتھا سننے کے بعد انہوں نے ایک لمبی سانس کھینچی اور کہا، عجیب اتفاق ہے بی بی کہ تمہاری خوش قسمتی تمہیں ایک ایسی مسیحا کے پاس لے گئی جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ خود بھی ایسے ہی ایک المیہ کی شکار ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مسز ہمدانی کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر رئیسہ میری ایک کلیگ کی نند کی جٹھانی ہوتی ہیں۔ خدا نے ہر نعمت سے نوازا ہے انہیں، سوائے اولاد کے۔ سنا ہے کہ ان کی شادی کے کئی برس بعد بھی جب ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو ان کی ساس نندوں نے انہیں بانجھ سمجھنا شروع کر دیا اور ان کے میاں کو دوسری شادی پر اکسانا شروع کر دیا۔ اپنی ازدواجی زندگی خطرے میں پڑتے دیکھ کر ڈاکٹر رئیسہ نے مخصوص لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے میاں اور ساس نندوں پر اپنی سرخروئی ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر میاں نے ان کی اجازت لیے بغیر دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہوئی تو ماں بہنوں نے ڈاکٹر رئیسہ کے میاں کی تیسری شادی کروا دی، لیکن خدا کا کرنا تیسری شادی بھی بے ثمر رہی۔ پھر دوسری اور تیسری بیوی تو میاں سے طلاق لے کر علیحدہ ہو گئیں۔ ڈاکٹر رئیسہ ساتھ رہیں اور آج بھی ساتھ ہیں۔ واقعی کیسا عجیب اتفاق تھا یہ کہ میری مسیحا ایسے انکہے دکھ کی شکار تھیں۔ آپا، عورت کے مقدر میں خدا نے کتنی آزمائشیں لکھ دی ہیں، میں نے بوجھل آواز میں کہا۔ ہاں بی بی، اور میرے مولا کا شکر ہے کہ اس نے عورت کو ان آزمائشوں سے گزر جانے کا حوصلہ بھی دیا ہے، مسز ہمدانی نے تائید کی۔ میرے تصور میں ڈاکٹر رئیسہ کا چہرہ چڑھتے چاند کی طرح ابھر رہا تھا۔ 8-10 روز کے اندر اندر بجیا کینیڈا سے پاکستان پہنچ گئیں۔ بیٹے کا وہ ہمراہ نہ لائی تھیں۔ دولہا بھائی بھی اپنی مصروفیات کے سبب نہ آ سکے تھے۔ بجیا کے آنے سے مجھے بڑی ڈھارس پہنچی۔ ان کے سینے سے لگ کر میں جس قدر رو سکتی تھی روئی۔ اپنی ماں جائیوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مسز ہمدانی نے بجیا کو تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ داستان کے جن گوشوں سے وہ لا علم تھیں میں نے خود بجیا کو ان سے آگاہ کیا۔ بجیا نے مسز ہمدانی کی موجودگی میں مجھ سے کہا، اینی، مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، مگر میں خوش اور مطمئن ہوں کہ خود غرض دھوکے باز اور دروغگو شخص سے تمہارا ناطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے۔ بلال کو میں نے دیکھا نہیں، اس سے بات نہیں کی، مگر تمہاری زبان سے جو کچھ سنا ہے اس کی بنا پر میں بسوک سے تو نہیں، اندازاً کے ضرور کہہ سکتی ہوں کہ وہ ان مردوں میں سے ہے جو اپنی بیویوں کو اپنی عزت اور وقار سمجھتے ہیں، ورنہ وہ ہرگز یہ نہ کہتا کہ وہ تمہیں کسی قیمت پر طلاق نہیں دے گا۔ میں اس سے ملنا پسند کروں گی۔ مگر آپا، بلال کے خلاف تو میں نے خلا کا دعویٰ کر رکھا ہے، عدالت میں 14 تاریخ کو پیشی بھی ہے۔ شکر ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، بجیا نے کہا اور مسز ہمدانی نے تائید میں گردن ہلائی۔ فیصلہ نہیں ہوا ہے آپا، مگر ایک بات طے ہے کہ جس انداز سے میں اس کی زندگی سے نکلی ہوں، اس نے بلال کے دل میں میرے لیے نفرت کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ دیکھتے ہیں، بجیا نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ 13 تاریخ کی رات کا ذکر ہے۔ بجیا شام سے مسز ہمدانی کے ہمراہ اپنی ایک دیرینہ دوست سے ملنے گئی ہوئی تھیں اور میں انیکسی میں تنہا پڑی اپنی مقدر کی سختیوں پر رنجور ہو رہی تھی۔ دفعتاً انیکسی کا دروازہ کھلنے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ان آنسوؤں کو بجیا سے چھپانے کے لیے جو میری آنکھوں میں امڑے ہوئے تھے، میں نے کروٹ بدل کر دروازے کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گویا میں سو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا کوئی میرے نزدیک آ بیٹھا اور مجھے اپنے دائیں بازو پر ایک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے دونوں لب باہم بھینچ لیے مبادا سسکی نکل جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ تصویر جس کے 2 علیحدہ ٹکڑوں کو باہم جوڑنے کی فرمائش آپ نے مجھ سے کی تھی، وہ میں نہیں جوڑ سکا، وہ میں جوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ جو میں بازوؤں کے بیچ دبکائے پڑی تھی چونک کر بازوؤں کے درمیان سے نکالا۔ جو آواز میں نے سنی تھی وہ بلال کی تھی اور جو چہرہ میرے سامنے تھا وہ بلال کا تھا۔
میں حواس باختہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے بدقت تمام پوچھا۔ اپنی اسکوٹر پر، وہ مسکرا دیا۔ کیوں؟ میں نے اس کے جواب پر جز بز ہوتے ہوئے کہا۔ مقدمے کا فیصلہ سننے۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ کی وجیہہ مجھے بہت اچھی لگیں، بہت پروقار، سمجھدار اور آپ سے انتہائی محبت کرنے والی۔ تو تم وجیہہ سے مل چکے ہو؟ جی ہاں، وہ اپنی دوست مسز ہمدانی کے ساتھ آج ہی میرے غریب خانے پر آئی تھیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے اپنی اسکوٹر دوڑاتا ہوا ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہنچا ہوں۔ اوہ، مجھ سے تو وجیہہ کہہ کر گئی تھیں کہ وہ مسز ہمدانی کے ساتھ اپنی کسی دیرینہ دوست سے ملنے جا رہی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک تصویر چوری چوری آپ بھی بنا رہی ہیں جو ہنستی مسکراتی اور جیتی جاگتی ہوگی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہ والہانہ بارفتگی جو عورت کو مرد کی محبت کا یقین دلاتی ہے۔ اس نے میرے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور بولا، آئی لو یو اینی۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ مرد جس سے میرے تعلق کی بنیاد میری خود غرضی پر مبنی تھی، اس بارفتگی سے مجھ سے محبت کا اقرار کرے گا۔ آپ نے خواہ کچھ بھی جانا ہو، میں نے آپ کا ہاتھ پورے خلوص، محبت اور نیک نیتی سے تھاما تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ میری بدنیتی کو درگزر کر دے گا۔ میری آنکھیں بھر آئیں اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں اپنی تیرہ بختی پر بہت رو چکی تھی۔ یہ آخری آنسو تھے۔ بھول بھلائیوں اور فریب کے حصار سے نکل کر بالآخر میں ایک سیدھے سادے، صاف ستھرے اور بے ریا راستے پر نکل آئی تھی، جہاں اب بلال میرے بہت نزدیک آ چکا تھا اور میرے تصور میں رقصاں پھول چہرہ، ستارہ آنکھوں والا ایک گل گوتھنا سا بچہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہیلو مما، ہیلو پپا، آئی وش یو بیسٹ آف لک۔